دوستو، افریقہ کی متحدہ قوتوں اور ہسپانوی لشکر سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں اپنے بچے کھچے بحری بیڑے اور ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے ایک دور افتادہ ساحل پر جیجل کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں میں سے سنان اور صالح کے ساتھ ساحل سمندر پر کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا۔ وہ اچانک چونک اٹھا، اس لیے کہ مغرب کی طرف سے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ سوار قریب آیا تو اسے دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس سوار کی طرف دیکھتے ہوئے صالح اور سنان بھی مسکرا رہے تھے۔ ناظرین، آنے والا سوار نوجوان حسن کرسو تھا۔ قریب آ کر حسن کرسو ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر آگے بڑھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آگے جھک کر خیر الدین باربروسا کے گھٹنے پکڑ لے، لیکن خیر الدین باربروسا شاہین کی طرح جھپٹا اور اس کے دونوں بازو گرفت میں لے کر اسے گلے لگا لیا۔ اس نے حسن کرسو کی پیشانی چومی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن، تمہارا یہ مقام نہیں کہ میرے گھٹنے پکڑو، تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہے اور تم میرے انتہائی اہم اور چیدہ ساتھیوں میں سے ہو۔ خیر الدین کے بعد بڑے پرجوش انداز میں حسن کرسو سنان اور صالح دونوں سے بغل گیر ہوا۔ جب وہ ایسا کر چکا تب خیر الدین نے اسے مخاطب کیا، کرسو کے بیٹے، سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ تم عین وقت پر لوٹ آئے ہو، اس لیے کہ مجھے اب اپنے سارے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو سلطان کی طرف بھیجا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے مجھے حوصلہ افزا جواب ملے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم باری باری اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہوں گے اور وہاں مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بحال کریں گے۔ حسن کرسو، اب تم یہ بتاؤ کہ جس کام کے لیے تم گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ حسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، امیر، جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا یوں جانے اس میں میں پوری طرح کامیاب ہوا ہوں۔ وہاں میں اور لیوس کے بیٹے لیسانکو کے بھیس میں گیا تھا۔ میں راہب کی حیثیت سے جس کلیسا اور خانقاہ میں بھی گیا اور لیوس کے بیٹے کی حیثیت سے میرا بہترین استقبال کیا گیا۔ اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ غرناطہ اور اس کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے کلیسا اور خانقاہیں ہیں وہاں سب سے میرا تعارف ہو گیا ہے، سب مجھے پہچاننے لگے ہیں اور لیسانکو کے حوالے سے میری بہترین قدردانی کرتے ہیں۔ امیر، یہ تو پہلا کام تھا۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں وادی البشارات کے دو بڑے عرب سرداروں سے ملا، ایک کعب بن عامر جو قحطانی قبیلوں کا سردار ہے، دوسرا سعد بن سلامہ جو عدنانی قبیلوں کا سردار ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ غرناطہ اور نواح سے در بدر ہونے والے جو لوگ البشارات کا رخ کریں گے انہیں وہ خفیہ طور پر ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیں گے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ان کی مدد بھی کریں گے۔ جب ایسا ہونے لگے گا تو وہ ہمیں پیغام بھی دیا کریں گے، پھر ہم وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر افریقہ لاتے رہیں گے۔ یہ سن کر خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر حسن کرسو کو تھپکی دی، پھر کہنے لگا، اب یہ بتاؤ کہ تمہیں تمہاری ماں اور بہن کا کوئی سراغ ملا ہے اور تمہارے دادا جان کا کیا حال ہے؟ ان دونوں سوالوں پر حسن کرسو اداس ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی گردن جھک گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا ہی نہیں، سنان اور صالح بھی پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ پھر اس نے بھاری اور دکھتی ہوئی آواز میں کہا، امیر، کچھ لوگوں نے مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میری ماں کیونکہ اسپین سے تعلق رکھتی تھی، ہو سکتا ہے وہ عیسائیت قبول کر کے کسی کلیسا یا کسی معبد میں زندگی کے دن گزار رہی ہو۔ میں اپنی ماں اور بہن دونوں کو جانتا ہوں، وہ کسی بھی صورت ایسا کرنے پر تیار نہ ہوں گی۔ میں نے وہاں انہیں بہت سے کلیساؤں میں تلاش کیا، جہاں جہاں جس جگہ زبردستی مسلمانوں کو نصرانی بنا کر رکھا گیا تھا میں وہاں بھی گیا، لیکن وہاں مجھے اپنی ماں اور بہن دونوں نہیں ملی۔
کچھ لوگوں نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ سالوں میں بلکہ آپ کے بھائی عروج کے دور میں کچھ ترکوں کے ساتھ مل کر وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس دور میں جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے وہ بلغاریہ، بوسنیا اور کچھ دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ مجھے شک ہے کہ میری ماں اور بہن کہیں ان علاقوں میں نہ جا بسی ہوں۔ یہ سن کر خیر الدین کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ آدمی عنقریب مقرر کروں گا جو ان علاقوں میں تمہاری ماں اور بہن کو تلاش کریں گے۔ اب اپنے دادا کے متعلق کچھ بتاؤ۔ حسن پھر اداس ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ دادا بڑی سختی سے میرے ساتھ پیش آئے۔ انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے کہ جب تک میں اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہ کروں اس وقت تک میں ان سے نہ ملوں اور نہ ہی انہیں اپنی شکل دکھاؤں۔ دادا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ماں اور بہن کو تلاش کرنے سے پہلے میں نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو وہ لوہا گرم کر کے میرے جسم کو داغنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا دادا سے ایک ملاقات کرنے کے بعد میں ان کے پاس نہیں گیا۔ اب اپنا کام مکمل کر کے سیدھا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ناظرین، حسن کرسو کی اس گفتگو سے خیر الدین اداس اور افسردہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے ڈھارس دیتے ہوئے کہنے لگا، حسن میرے عزیز، حالات اب پلٹا کھائیں گے۔ یہ بھی اپنے دل پر لکھ لو کہ عنقریب ہمارے ارد گرد منڈلاتے بدبختیوں کے ہی جان، تتلیوں کے رنگوں میں جگنوؤں کی جھلمر اور لطف کی نازک قبا میں شبنم کی پھوار جیسے ہوں گے۔ اس روز ہم لوگ وقت، زمانے اور اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ان سے نہ صرف یہ کہ اپنی دھرتی واپس لیں گے بلکہ ان کے ماضی کے جبر کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے اپنا حساب بھی چکا لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین بار بروسا رکا، پھر حسن کرسو کو اس نے الگ کیا اور کہنے لگا، اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے قریب کھڑے دو ساتھیوں میں سے سنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنان، حسن کرسو کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے قیام کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی سنان آگے بڑھا اور حسن کرسو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ناظرین، ایک روز قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اپنی کلا نما حویلی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب، بیوی میسونہ، دونوں بیٹیاں معاذ اور نابیل اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئیں۔ پھر معاذ، جو اپنے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت اور چاہی جانے والی تھی، اس نے بڑے بے تکلف سے انداز میں اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، بابا، آپ نے ہم سب کو بلایا تھا۔ جواب میں کعب بن عامر نے نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو، میں نے ہی تم لوگوں کو بلایا ہے۔ اس پر سب آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کمرے میں کعب بن عامر بولنے لگا، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ تم تینوں کے لیے ہے۔ تم تینوں ذرا غور سے سننا۔ دیکھو، ہمارا ایک محسن ہے، یوں جانو وہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا بھی محسن ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اس کا دادا ماہی گیروں کی ایک بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ اس کا نام جابر بن مغیث ہے۔ میرے بچوں، تم روز گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتے ہو۔ میں چاہوں گا کہ تم لوگ سمندر کی طرف گھوڑ دوڑ کے لیے جایا کرو۔ ماہی گیروں کی بستی میں جا کر جابر بن مغیث کا روزانہ پتہ کیا کرو۔ اس کی صحت کا خیال رکھو اور اس کے لیے یہاں سے کھانا پکا کر لے جایا کرو۔ بیٹے، ملت کے جس محسن کا وہ دادا ہے وہ اپنے دادا سے بہت دور ایک نیک کام میں پھنسا ہوا ہے، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اس کے معمر دادا کا خیال رکھنا چاہیے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تو سب سے پہلے معاذ بول اٹھی اور بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ نے جو آج گفتگو کی ہے اس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جس بوڑھے کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس کا نام آپ نے جابر بن مغیث بتایا ہے، اگر وہ میری قوم کے کسی محسن کا دادا ہے تو وہ آج سے ہم سب کا دادا ہے۔ کوئی اور جائے یا نہ جائے، میں ہر روز گھوڑے کو ساحل کی طرف دوڑایا کروں گی اور بزرگ جابر بن مغیث سے روز مل کر آیا کروں گی۔ صبح کا کھانا بھی اس کے لیے لے جاؤں گی۔
میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ رات کا کھانا بھی خود اس کے لیے پہنچا دیا کروں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ کعب بن عامر اپنی بیٹی معاذ کے ان الفاظ سے خوش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹی فی الحال تو مجھے اس قدر ہی کہنا تھا، لیکن تم نے جو جواب دیا ہے اس سے مجھے ذہنی اور قلبی سکون ملا ہے۔ میرے خیال میں تم لوگ اب اٹھ کر چلے جاؤ۔ یہ سن کر میسونہ، مغیرہ بن کعب اور نابیل تو کمرے سے نکل گئے، لیکن معاذ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر تک غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، بیٹی تم بھی جا کر آرام کرو۔ جواب میں معاذ اپنے باپ کعب بن عامر کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، بابا میں اس سے پہلے بھی آپ سے 2 بار پوچھ چکی ہوں، لیکن آپ مجھے ٹال دیتے ہیں۔ وہ جو 1 بار 2 راہب ہمارے ہاں آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام بطروش اور دوسرے کا نام لیسانکو ہے۔ وہ آپ سے کس موضوع پر گفتگو کرنے آئے تھے؟ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دوسری بار بڑا راہب بطروش پھر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ چھوٹا راہب لیسانکو نہیں تھا۔ میں پہلے بھی 2 بار آپ سے پوچھ چکی ہوں کہ یہ کیوں آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن آپ ٹال جاتے ہیں، کوئی معقول جواب نہیں دیتے۔ یہ سن کر کعب بن عامر کہنے لگا، بیٹی یہ راہب ہمارے دشمن نہیں ہیں، یوں جانو کہ یہ نصرانی ہونے کے باوجود ہماری طرفداری کر رہے ہیں، ہماری بہتری کے متعلق سوچتے ہیں۔ چند دن پہلے بطروش نام کا راہب آیا تھا، اس نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا ہے۔ بیٹی دراصل یہ جو دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر جتنے بھی راہب رہتے ہیں وہ البشارات کے ہم نوا اور ہمارے لیے مہربان ہیں، ہمارے خلاف کام کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلی بار جو 2 راہب آئے تھے وہ تو عام سے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، وہ صرف مجھ سے اور سعد بن سلامہ سے ملنے آئے تھے۔ بعد میں جو بطروش نام کا راہب اکیلا آیا تھا، اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ البشارات میں اپنے اور سعد بن سلامہ کے قبیلے میں کچھ سلیبیں بانٹ دیں اور وہ سلیبیں اپنے گلے میں لٹکا کر رکھا کریں۔ وہ مجھے سلیبیں بھی دے کر گیا تھا۔ دراصل ان خانقاہوں کے ذمے کلیسا والوں نے یہ کام لگا رکھا ہے کہ وہ البشارات کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے کا کام سر انجام دیں۔ بطروش کا کہنا تھا کہ کچھ مسلمان ظاہری بھرم رکھنے کے لیے سلیبیں پہن لیا کریں، تو اس طرح کلیسا اور راہبوں کی احتسابی عدالتیں مطمئن ہو جائیں گی، اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ البشارات میں ہم تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ باطنی طور پر مسلمان اپنی عبادت جس طرح کرتے ہیں اسی طرح کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر معاذ نے بے پناہ غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگی، لیکن مسلمان کیوں اپنے آپ کو نصرانی ظاہر کریں اور گلے میں سلیبیں لٹکائیں؟ کعب بن عامر یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اسی طرح کریں جس طرح بطروش کہتا ہے۔ سارے معاملے ہٹ دھرمی سے اپنے اصل انجام تک نہیں پہنچتے، کبھی کبھی منزل تک جانے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر کے جانا پڑتا ہے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے، اور بطروش بھی ہمارے لیے یہی راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اس موضوع پر مزید کچھ مت کہنا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، البشارات کے سارے مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ معاذ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، اچھا بابا میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کروں گی، ہو سکتا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہوں وہ البشارات کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان راہبوں سے کسی بہتری کی امید رکھنا بالکل بے فائدہ ہوگا۔ لیکن میں ایک اور موضوع پر بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ چند دن سے غرناطہ کی سمت سے لٹے پٹے مسلمان آتے ہیں، جبکہ ہمارے اور عدنانی قبیلے کے لوگ انہیں ساحل کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ ساحل کی طرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں ان کے لیے دلچسپی کا کیا سامان ہے؟ ناظرین، معاذ کے اس سوال پر کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا
اور کہنے لگا، بیٹی یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو لٹے پٹے ہیں، جنہیں اندلس کے عیسائی گماشتوں نے لوٹ لیا ہے یا انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اب آہستہ آہستہ جوک در جوک البشارات کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم انہیں ساحل کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ مچھیروں کی بستیوں میں جمع ہوا کریں گے۔ وہاں مسلم قوم کے کچھ فرزندان عظیم جہاز لے کر آئیں گے اور ان بے گھر لوگوں کو ان جہازوں میں بٹھا کر افریقہ لے جا کر آباد کرتے رہیں گے۔ اس طرح یہاں سے بے گھر ہونے والے لوگ وہاں پرسکون زندگی کی ابتدا کر سکیں گے۔ اپنے باپ کی اس گفتگو سے معاذ متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، بابا ان لوگوں کو کون لینے آئیں گے اور وہ کہاں سے اندلس کے ساحل کا رخ کریں گے؟ کعب بن عامر کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ وہ کہنے لگا، بیٹی ان لوگوں کو کون لینے آئے گا جلد پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تفصیل بتانا کسی کے لیے سود مند نہیں۔ تم صبر کرو، ابھی تک تو گنتی کے مسلمان ہی ادھر آئے ہیں۔ جب یہ کافی سارے جمع ہو جائیں گے تو انہیں افریقہ کے ساحل کی طرف لے جانے والے آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو میں ان کا تعارف تم سے ضرور کراؤں گا۔ اب تم جا کے آرام کرو۔ دوستو، یہ سن کر معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک سوالیہ سی نگاہ اس نے اپنے باپ پر اس انداز میں ڈالی جیسے وہ اپنی آنکھوں کی زبان سے کہہ رہی ہو، بابا جو کچھ آپ نے کہا اس سے مجھے قلبی اور روحانی اطمینان نہیں ہوا۔ لیکن وہ مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ ناظرین، خیر الدین باربروسا کے متعلق آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ہسٹورک انفو کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہے اور ہمارے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ آپ ان لنکس پر کلک کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں جلد ہی خیر الدین باربروسا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔